بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک گدھا رہا کرتا تھا، مگر وہ جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گاؤں شہر سے بالکل علیحدہ تھا۔ اس گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جنگل تھا اور یہی جنگل واحد رکاوٹ تھا ان جانوروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اس گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہ تمام لوگ اور جانور اس گاؤں تک محدود تھے اور انہوں نے کبھی اس گاؤں سے باہر دنیا نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن اس گدھے نے فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ میں اس گاؤں سے نکلوں اور اپنی نئی دنیا بساؤں اور میں کسی اور شہر میں کیوں نہ جاؤں۔ تو گدھا صبح صبح نکل پڑا اور اس نے دیکھا کہ جنگل ہی وہ واحد رکاوٹ ہے کہ جس کو اس نے عبور کرنا ہے۔ گدھے نے پوری کوشش کی، دن رات ایک کر دی اور آخر کار وہ اس جنگل سے گزر ہی گیا، کیونکہ بہت بڑا جنگل تھا، اس کو ٹائم تو لگا مگر وہ آخر کار شہر تک جا پہنچا۔ اب یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیلی۔ جیسے ہی یہ دوسرے جانوروں کو پتہ چلا اور انسانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ گدھا تو بہت لکی ہے، اس نے اس جنگل کو کراس کر لیا اور یہ پہلا وہ جانور، اور انسانوں میں سے بھی ابھی تو کوئی نہیں گیا تھا، تو یہ پہلا وہ جانور بن گیا ہے کہ جس نے اس جنگل کو کراس کیا ہے۔ تو جیسے یہ بات کتوں تک پہنچی تو کتوں نے کہا کہ جی ایسی کی تیسی گدھے کی ہم بھی کراس کریں گے۔ انہوں نے بھی اگلے دن پورے گروپ کے ساتھ اس جنگل کو کراس کر دیا۔ اب انسانوں کے لیے یہ بات بڑی تشویشناک تھی کہ جانور ہم سے آگے نکل گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس جنگل کو کراس کر کے شہر میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ تو انسانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ پہلے سے ہی ان جانوروں کے گزرنے سے اس جنگل کے درمیان راستہ بن گیا ہے اور یہی وہ راستہ ہوگا جو کہ ان کو شہر تک لے جائے گا۔ تو انہوں نے سوچا یہ کہ اس میں محنت کم کرنی پڑے گی، مگر یہ کہ راستہ جو ہے یہ ہمیں اس گاؤں سے نکال دے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گاؤں کے لوگ شہر تک پہنچنا سٹارٹ ہو گئے اور ایک طرح سے سارا گاؤں شہر کے ساتھ جڑ گیا، کنیکٹ ہو گیا۔ پھر حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس گاؤں کا راستہ باقاعدہ بنا دیں شہر کے ساتھ۔ تو انجینئرز حکومت کی طرف سے اس گاؤں کا وزٹ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے، اور انہوں نے مقامی لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ لوگ یہاں سے شہر کیسے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک بہت قدیم بزرگ نے یہ کہا کہ جی ہم اس راستے سے شہر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی اور انسان سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا کہ ہم اسی راستے سے شہر جاتے ہیں۔ تو انجینئرز کو تھوڑی تشویش ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ یہ راستہ آپ کو یاد ہے کہ کب بنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یاد تو ایگزیکٹلی نہیں ہے، مگر ہمیں کچھ یہ یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک گدھے نے یہ راستہ بنایا تھا اور اس کے بعد سے تمام جانور اور انسان اس گاؤں سے نکلنا سٹارٹ ہو گئے اور وہ شہر میں جانا شروع ہو گئے۔ تو انجینئرز نے کہا کہ مجھے تشویش اس بات کی نہیں ہے کہ یہ راستہ گدھے نے بنایا ہے، مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ آپ تمام انسانوں نے اس گدھے کے بنائے ہوئے راستے کو ہمیشہ سے فالو کیا اور کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ راستہ کیا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ انجینئرز نے ان گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ یہ راستہ سب سے لمبا راستہ ہے گاؤں سے شہر تک جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی محنت کرتے، تھوڑی سی کوشش کرتے، تو آپ وہ چھوٹا راستہ بھی بنا سکتے تھے کہ جو کہ آپ کو گاؤں سے شہر تک لے جاتا، اور یہ سالوں سے آپ اسی راستے کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں تو ہم آپ کو وہ چھوٹا راستہ بتائیں گے اور بنا کر دیں گے کہ جو کہ آپ کو گاؤں سے شہر تک لے جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی گدھوں کے بنائے ہوئے راستے کے اوپر ہی چلتے رہتے ہیں اور ہم محنت سے گھبراتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاورز دی ہیں ہم اس کا بہتر استعمال کر پائیں گے، اپنے دماغ کو یوز کر پائیں گے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، بلکہ تمام جانداروں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں گے۔ تو یہی ٹائم ہے اپنی سوچوں کو ری وزٹ کرنے کا، اپنے بلیفز کو ری وزٹ کرنے کا، اور یہ دیکھنے کا کہ کون سے ایسے خیالات ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کامیابی سے روکتی ہیں، تاکہ ہم اسی نظام کے مطابق نہ چلتے رہیں جو نظام ہمیں دے دیا گیا ہے۔ ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنے ملک کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور نیچے کمنٹ کریں کہ آپ نے اس زبردست سٹوری سے کیا سیکھا۔